السلام علیکم سامعین، 3 ربیع الثانی ہے، 30 اکتوبر ہے۔ سوشل انڈیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبر کا عنوان ہے رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ دارالعلوم دیوبند کے اجلاس کی مکمل رپورٹ۔ آخر میں ہم دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کی پریس کانفرنس سنوائیں گے، اور اس کے فوراً بعد ہم ریاست پنجاب کے شہر مالر کوٹلے سے آئے مفتی مجتبیٰ یزدانی کا انٹرویو سنوائیں گے۔ فی الحال جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ ان تجاویز کا خلاصہ پیش کرنے جا رہے ہیں جو آج اجلاس میں پیش ہوئی ہیں، وہ آپ سن لیں۔ مدارس کے نظام تعلیم و تربیت کی عمدگی پر، اس کو اچھا بنانے پر توجہ دینے کی ضرورت۔ رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ دارالعلوم دیوبند کی مجلس عمومی کا یہ اجلاس تمام ہی مدرسوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا ضروری سمجھتا ہے کہ مدارس کے نظام تعلیم و تربیت کو بہتر بنانا حد درجے ضروری ہے، اور اس سلسلے میں سنجیدہ عملی اقدامات کرنا نہ صرف وقت کا تقاضا ہے بلکہ مدارس کو باقی رکھنے کے لیے ضروری بھی ہے۔ اگر خدا نخواستہ نظام تعلیم و تربیت میں کمزوری کا سلسلہ جاری رہا تو مدرسے اپنا اعتبار باقی نہیں رکھ پائیں گے، اور یہ مدرسوں کا ہی نہیں پوری ملت کا نقصان ہوگا۔ تجویز نمبر 1، طلباء کے کھانے پینے کا ہر ممکن بہترین انتظام کیا جائے جس سے ان کی صحت اور نفسیات پر خوشگوار اثرات مرتب ہوں۔ نمبر 2، دارالاقامہ یعنی بچوں کے کمروں کو محفوظ بنانے کے ساتھ نگرانی کا نظام مزید مضبوط کیا جائے، اور دارالاقامہ کے طلباء کے باہر جانے کا وقت طے کیا جائے۔ مقامی بچوں یا غیر رہائشی مدرسوں کے طلباء کو بھی آزاد نہ رکھا جائے بلکہ ان کے سرپرستوں کی مدد سے مناسب نگرانی کا انتظام کیا جائے۔ نمبر 3، نگرانی اور تربیت کے نظام میں حکمت کو ملحوظ رکھا جائے، سخت تادیب کے روایتی طریقے کو خیر آباد کہہ دیا جائے اور ذہن سازی پر توجہ دی جائے۔ نمبر 4، تعلیم کی عمدگی کے لیے اعلیٰ استعداد کے حامل اساتذہ کا تقرر کیا جائے جو استاد ماہر ہوں، اور اساتذہ کی معاشی فراغت کو بھی اہمیت دی جائے تاکہ وہ یکسوئی اور امنگ کے ساتھ خدمات انجام دیں۔ نمبر 5، مدرسین کی تدریسی تربیت اور تدریب کا انتظام کیا جائے، یعنی ایسا انتظام کیا جائے کہ ان کو پڑھانے کی ٹریننگ دی جا سکے، اور اس کے لیے ہر علاقے کے مرکزی مدرسوں میں تربیتی کیمپ منعقد کیا جائیں۔ نمبر 6، نحو و صرف کی تعلیم اور تمرین عربی پر خاص دھیان دیا جائے۔ شروع کے سالوں میں استعداد بنانے پر بھرپور محنت کی جائے اور سال سوم تک پابندی سے ماہانہ امتحان کا نظم قائم کیا جائے۔ نمبر 7، جن مدارس میں دارالعلوم دیوبند کا مکمل نصاب جاری نہیں ہو سکا ہے وہاں یہ نصاب جاری کیا جائے، اور تعلیمی سال کے متعینہ اوقات میں اعتدال کے ساتھ مقررہ نصاب کی تکمیل کو لازم قرار دے کر اس پر عمل کو یقینی بنایا جائے۔ نمبر 8، تکرار مطالعے کی نگرانی باقاعدہ نظام کے تحت ہو، اور امتحانات داخلہ درمیانی اور سالانہ کے نظام میں باقاعدہ اور سنجیدگی عمل میں لائی جائے۔ امتحان کے نتیجے کا اعلان اور اچھے نمبرات پر حوصلہ افزائی کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 9، مدرسے کے ماحول میں نمازوں کی پابندی پوری ذمہ داری سے کرایا جائے، اور طلباء کو صفات حمیدہ سے، اچھے اخلاق سے آراستہ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش عمل میں لایا جائے، اور خارج اوقات میں یعنی جو تعلیم کے علاوہ جو وقت بچتا ہے ان کی سرگرمیوں پر نگاہ رکھی جائے۔ تجویز نمبر 2 کے بارے میں مزید المدارس نے خلاصہ کیا ہے کہ رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ دارالعلوم دیوبند کی مجلس عمومی کا یہ اجلاس موقر ذمہ داران مدارس کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کرنا ضروری سمجھتا ہے کہ موجودہ دور میں مدارس کو درپیش مسائل کا گہرائی سے جائزہ لے کر ان کے حل کے لیے سنجیدہ کوششیں عمل میں لانا نہایت ضروری ہے۔ ان مسائل کے پیدا ہونے میں بلا شبہ ہماری کوتاہیوں کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی اور ملکی حالات اور مخالف طاقتوں کی ریشہ دوانیوں کا بڑا دخل ہے۔ پہلے تو مسلمانوں اور ان کے علماء مدارس کو دہشت گردی سے جوڑ کر بدنام کیا گیا، اور پھر سرے سے اسلامی تعلیمات کو امن مخالف قرار دے دیا گیا، اور چونکہ مدارس اسلامی تعلیمات کے علم بردار ہیں
اس لیے ان کو امن و اخوت کا مخالف ثابت کرنے کی ناروا کوششیں ہوئیں۔ ملکی سطح پر بھی اس پروپیگنڈے کے بطن سے پیدا ہونے والی ذہنیت نے کام کیا اور اس کے نتیجے میں مدارس کے لیے متعدد داخلی و خارجی مشکلات و مسائل کھڑے ہو گئے۔ ان حالات میں جہاں غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے مسلسل اور منظم کام کی ضرورت ہے، وہیں اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کا منصفانہ جائزہ لے کر ان کا تدارک بھی حد درجے ضروری ہے۔ اس کے لیے چند باتیں دھیان دینے قابل ہیں۔ نمبر 1، تحریر و تقریر اور سوشل میڈیا کے جائز ذرائع سے مدد لے کر اسلام اور مسلمانوں اور مدارس اسلامیہ کے خلاف جاری منفی مہم یعنی غلط مہم اور پروپیگنڈے کا توڑ کرنا اور مدارس کے امن و انصاف پر مبنی کردار کو اجاگر کرنا۔ نمبر 2، تمام قانونی کمزوریوں کو دور کرنے پر توجہ دینا، خواہ ان کا تعلق زمین جائیداد کے معاملات سے ہو یا دیگر انتظامی امور سے ہو۔ نمبر 3، مدارس میں شورائی نظام نافذ کرنا اور روزمرہ کے کاموں میں بھی مشاورت کے عمل کو زندہ کرنا۔ نمبر 4، حتی الامکان عملہ اور طلبہ کو شرعی و انتظامی حدود کے تحت مطمئن رکھنا اور غیر مطمئن عناصر کو دوسروں کا اعلی کار بننے سے ممکن حد تک بچانا۔ نمبر 5، کوئی بھی اہم فیصلہ کرتے ہوئے تمام شرعی و قانونی پہلوؤں پر نظر رکھنا اور اس مقصد کے لیے مفتیان کرام اور قانونی ماہرین کی مشاورت کا باضابطہ انتظام کرنا۔ نمبر 6، خود اپنی ملت کے جو عناصر مدارس سے دوری یا بدگمانی کا شکار ہیں ان کی خیر خواہی کے لیے کام کرنا اور ان کی بدگمانی دور کرنا۔ نمبر 7، اپنے سابق طلبہ یا فضلاء کو اپنے سے جوڑ کر رکھنا اور ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا، ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کی صورتیں پیدا کرنا اور ان کے معاملات و مسائل میں ان کی مدد کرنا۔ تجویز۔ نمبر 3، رابطہ مدارسی افادیت اور صوبائی شاخوں کی فعالیت۔ رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ دارالعلوم دیوبند کی مجلس عمومی کا یہ اجلاس اپنے شرکاء اور ارکان گرامی کو اس بات پر متوجہ کرنا ضروری سمجھتا ہے کہ رابطہ مدارس کے نظام کو پہلے سے زیادہ مفید اور فعال یعنی سرگرم بنانا وقت کی ضرورت ہے اور مدارس اسلامیہ کے دل کی آواز بھی۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں کسی نہ کسی درجے میں ہم سبھی ذمہ دار ہیں۔ رابطے کی فعالیت کے لیے اس کو سرگرم بنانے کے لیے ضروری ہے کہ رابطے کی تجاویز پر عمل کیا جائے اور یہ ذمہ داری ہر رکن پر عائد ہوتی ہے۔ آپ اگر شروع سے اب تک رابطے کی مجالس میں منظور ہونے والی تجاویز اور رابطے کے مرکزی دفتر کی جانب سے جاری ہونے والے مشوروں پر سنجیدگی سے نظر ڈالیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ ان میں ضرورت کی تمام باتیں موجود ہیں جن پر عمل کیا جاتا تو نہ صرف یہ کہ مدارس کا نظام زیادہ مستحکم اور مفید ہو جاتا اور ان سے اچھے افراد کی تیاری میں اضافہ ہو جاتا، بلکہ مدارس کو پیش آنے والے بعض مسائل سے بھی چھٹکارا مل جاتا۔ مگر یہ افسوسناک حقیقت ہے کہ اب تک نصف سے زائد یعنی آدھے سے زیادہ تجاویز کو یہ تسلیم ہے کہ بعض تجاویز پر عمل کرنے میں کچھ مجبوریاں آڑے آتی ہوں گی، لیکن زیادہ تر دخل توجہ نہ ہونے کا رہا ہے۔ اس لیے تمام مدارس سے یہ اجلاس اپیل کرتا ہے کہ تمام رکن مدارس اور صوبائی و علاقائی شاخیں رابطے کے مرکزی دفتر سے جاری ہونے والی تمام تجاویز اور مشوروں پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، رکن مدارس اپنے صوبے کی شاخ اور اس کے ذمہ داروں سے رابطہ رکھیں اور صوبائی نظم کے تحت جاری اجتماعی امتحان میں اپنے طلباء کو شریک کریں۔ اس سلسلے میں عموماً صوبائی ذمہ داران کو رکن مدارس سے عدم تعاون یعنی کوئی قسم کا تعاون نہ ملنے کی شکایت ہے، اس پر توجہ دی جائے۔ اس بارے میں کہا گیا ہے کہ صوبائی ذمہ داران تمام معیار پورا کرنے والے مدارس کو ممبر بنانے کی کوشش کریں اور تصدیق وغیرہ میں مدارس کے ساتھ بلا امتیاز تعاون کا طریقہ اپنائیں۔ رابطہ مدارس اسلامیہ کے منظور کردہ نظام تعلیم و تربیت اور ضابط اخلاق کو باقاعدہ نافذ کریں۔ ضرورت کے مواقع پر مدارس قائم کرنا رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ دارالعلوم دیوبند کے مقاصد میں شامل ہے۔ اس لیے ہر علاقے میں ضرورت کا جائزہ لے کر مدارس کے قیام کی کوشش جاری رکھیں، لیکن اس بات پر بھی توجہ رکھیں کہ اس معاملے میں علاقے کی ضرورت ہی کو معیار بنایا جائے، دیگر محرکات کی بنا پر مدارس قائم کرنے سے احتیاط برتی جائے۔ تجویز نمبر 4 میں کہا گیا ہے فرقے باطلہ کا تعاقب۔ جو فرقے ہیں، جو مسلک جو غلط کام کرتے رہتے ہیں، ان کا پیچھا کرنا، ان کا تعاقب کرنا۔ مدارس اسلامیہ کے قیام کا ایک اہم مقصد دین حق کی اشاعت اور عقائد باطلہ اور فکری انحرافات سے امت کو محفوظ رکھنا ہے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند اور اس کے فیض یافتگان نے پہلے دن سے ہی ترجیحی طور پر اس ذمہ داری کو انجام دینے کی کوشش کی ہے اور آج بھی کر رہے ہیں۔
दारुल देवबंद में फितने कादियानियत के मुनज़्ज़म ताक़ुब के लिए कुल हिंद मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का निज़ाम कायम है, जिसकी शाखें मुल्क के तूल अर्ज़ में फैली हुई हैं। नीज़ फ़िरक़े बातिला की तरदीद के लिए तकमीलात के तलबा के लिए हफ्तावारी मुहाज़रात का निज़ाम भी बखूबी चल रहा है। लेकिन बाखबर हजरात वाकिफ़ हैं कि आने वाले हर दिन नित नए फितने सर उठा रहे हैं। ख़ास तौर पर पिछले कई सालों से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शकीलियत का फितना सर उठा रहा है और इससे नावाकिफ़ अवाम बिलखुसूस जदीद तालीम याफ्ता नौजवान ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। इस तरह पसमानदा इलाक़ों में मिर्ज़ाई और कादियानी मिशनरियाँ भी सरगर्म हैं। ऐसे माहौल में इस बात की ज़रूरत मज़ीद बढ़ जाती है कि फ़ुज़लाए मदारिस इस्लाम के दिफा के लिए इल्मी और अमली तौर पर तैयार और होशियार रहें। दारुल देवबंद ने कहा, अलिफ, अपने असातिज़ा को फ़िरक़े बातिला से मुकाबले के लिए तैयार करने की फ़िक्र करें और अपने इर्द गिर्द जहाँ भी किसी फितने का असर महसूस हो वहाँ तैयार शुदा अफराद से काम लें। हर मदरसे के कुतुबखाने में फ़िरक़े बातिला की तरदीद से मुताल्लिक़ मुंतखब और अहम किताबें और लिटरेचर मौजूद रहना चाहिए ताकि वक्त ज़रूरत उनसे फ़ायदा उठाया जा सके। जीम, बड़े अरबी मदारिस में दारुल उलूम के तर्ज पर मुहादरात इल्मिया का निज़ाम कायम करें। दाल, मुतासरा इलाक़ों में हस्ब ज़रूरत उलमा और आइम्मा के लिए तरबियती कैंप का एहतमाम किया जाए। स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले तलबा में रद्द कादियानियत व शकीलियत के प्रोग्राम रखे जाएँ और उन्हें इस्लाम के बुनियादी अकायद बिलखुसूस अक़ीदा ख़त्म नबूवत, ज़ुहूर मेहदी और नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम से आगाह किया जाए। इलाक़े की मसाजिद में किसी भी नमाज के बाद दरस कुरान का सिलसिला जारी किया जाए जो अवाम की इस्लाह तरबियत के लिए निहायत मुअस्सिर साबित हुआ है। फ़िरक़े बातिला इन गलत फ़िरक़ों की ज़हर नाकी से वाकिफ़ कराने के लिए मकामी आसान ज़ुबान में मुख्तसर लिटरेचर शाये करके तक़सीम किया जाए। नीज़ सोशल मीडिया के ज़रिए भी हत्तल इम्कान गलत फ़हमियों की इज़ाले कोशिश की जाए। तजवीज़ 5 में मकातिब की बात की गई है। ये बात किसी साहिब नज़र से पोशीदा नहीं कि आने वाली नस्लों में दीन के तहफ़्फ़ुज़ का मदार दीनी तालीम की बका पर है और तारीख़ और मौजूदा ज़माने के तजर्बे से ये साबित है कि दुनिया के जिन इलाक़ों में दीनी तालीम का निज़ाम जितना मजबूत है वहाँ मुस्लिम मुआशरे में उतनी ही दीन से वाबस्तगी पाई जाती है और जहाँ दीनी तालीम से गफलत है वहाँ बददीनी आम है। तजवीज़ 7 में कहा गया है, इससे पहले तजवीज़ 6 बता दूं, इर्तिदादी सरगर्मियों के ताक़ुब पर जोर। ये बात काबिल तशवीश है कि पिछले कुछ दिनों से दुश्मनान इस्लाम की तरफ से इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी और मनफी प्रोपेगंडे में शिद्दत आ गई है। कुछ मीडिया चैनल तो बाकायदा निशाना बनाकर ऐसे सीरियल चला रहे हैं जो सरासर जहरनाक हैं और इस्लामी तालीमात के बारे में तलबीसात और मुगालता अंगेजियों पर मबनी हैं, जिससे मुआशरे में न सिर्फ ये कि सख्त इंतशार फैल रहा है बल्कि इस बात का भी ख़तरा है कि इस नफरत अंगेज मुहिम से कहीं भोले भाले मुसलमान भी मुतासिर न हो जाएं। तजवीज़ नंबर 7, मदारिस में असरी तालीम के निज़ाम से मुताल्लिक तजवीज़। इस बात में किसी शक की गुंजाइश नहीं कि मदारिस इस्लामिया का नस्बुल ऐन उलूम इस्लामिया, कुरान व हदीस, तफसीर, फ़िक़्ह अक़ाइद और उनके मुआविन दीगर उलूम फ़नून की तालीम देना और ऐसे बासलाहियत उलमा तैयार करना है जो उलूम नबविया की मीरास के सच्चे वारिस व अमीन हों और इस अमानत को अगली नस्लों तक पूरी जिम्मेदारी के साथ मुंतकिल करने की अहलियत रखते हों। इन औसाफ़ हमीदा के हामिल रिजाल यानी अफराद कार की तैयारी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस इस्लामिया का मौजूदा निसाब काफ़ी वाफ़ी है, जिसमें हस्ब ज़रूरत मदारिस के मकासद से हम आहंग तब्दीलियाँ होती रही हैं। इसके अलावा ये बात भी आप पर पोशीदा नहीं कि मदारिस के मकसद असली की तकमील करने वाले इस निसाब के साथ ही मबादी के दर्जे में ज़रूरी असरी तालीम भी दारुल उलूम देवबंद और मदारिस इस्लामिया में चली आ रही है, जो आम तौर पर अरबी के साल अव्वल से पहले पूरी कर ली जाती है। लेकिन हुकूमत हिंद की नई तालीमी पॉलिसी ने इसको ज़्यादा बाज़ाब्ता बनाने की ज़रूरत पैदा कर दी है, क्योंकि इस पॉलिसी की रूह से हर बच्चे के लिए हाई स्कूल या 12वीं पास करना लाजिमी हो गया है। इसलिए मुनासिब मालूम होता है कि मदारिस इस्लामिया के असल निसाब को मुतासिर किए बगैर ऐसी तरतीब बना ली जाए कि हुकूमती ज़ाब्ते की तकमील भी हो जाए और तालिब इल्म पर नाकाबिल तहम्मुल, नाकाबिल बर्दाश्त बोझ भी न पड़ जाए। इस मकसद के लिए दारुल उलूम देवबंद की शूरा का फैसला रहनुमाई करता है, जिसमें तय किया गया कि नंबर 1,
ملک کے موجودہ حالات میں چونکہ 10ویں جماعت کی سرٹیفکیٹ اور عصری علوم سے واقفیت ایک ضرورت بن گئی ہے جو اشاعت دین میں بھی معین و مددگار ہے، اس سے مدارس اسلامیہ میں زیر تعلیم طلبہ اور فضلاء کے لیے اپنے نظام تعلیم و تربیت اور دینی خدمات کو اعلیٰ حال ہی اپنی حالت پر باقی رکھتے ہوئے عصری تعلیم کا مناسب طریقہ اپنائیں۔ نمبر 2، کوشش کی جائے کہ عربی درجات میں آنے سے پہلے طالب علم 10ویں کے امتحان سے فارغ ہو کر علوم اسلامیہ عربیہ کی تحصیل کے لیے یکسو ہو جائے، اور جس کو مزید عصری تعلیم حاصل کرنی ہو وہ بعد فراغت مقاصد دینیہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے مزید تعلیم حاصل کر لے۔ نمبر 3، عصری تعلیم کے لیے NIOS اور OBE کا نظام و نصاب آسان، سہل اور لچکدار ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، عربی درجات سے پہلے طلبہ جن کی عمر 11 تا 14 سال کے درمیان ہو، عموماً شعبہ حفظ و ناظرہ اور دینیات میں رہتے ہیں، انہیں 10ویں کے امتحان کے قابل بنانے کے لیے جز وقتی تعلیم کا انتظام کیا جانا مناسب ہوگا۔ نمبر 5، جو بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں ان کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے صباحی اور مسائی یعنی صبح شام مکاتب کا مضبوط نظام قائم کرنا چاہیے۔ یہ وہ تجاویز ہیں مختلف جو دارالعلوم نے آج جاری کی ہیں، جن کو ہم نے پڑھ کر سنا ہے اپنی طرف سے، اس میں کچھ ہم نے نہیں جوڑا ہے۔ ایک تجویز میں دارالعلوم نے تعزیتی تجویز پیش کی ہے، اور جن علماء کا انتقال ہو گیا ہے ان کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کیا ہے۔ ان میں مولانا منظور احمد صاحب کانپوری رکن شورا دارالعلوم دیوبند، مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری صدر المدرسین و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، مولانا قاری سید عثمان صاحب منصور پوری معاون محتم و استاد حدیث دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب اعظمی استاد حدیث دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا نور عالم صاحب امینی استاد عربی ادب و مدیر ماہنامہ دائی، مولانا عبدالخالق سنبلی نائب محتم دارالعلوم دیوبند، مولانا محمد جمال صاحب بلند شہری استاد دارالعلوم دیوبند، مولانا محمد جمیل احمد سکروڑوی استاد دارالعلوم دیوبند، مولانا سید ولی رحمانی امیر شریعت صاحب بہار اڑیسہ جھارکھنڈ و سجادہ نشین خانقاہ رحمانی مونگیر، مولانا محمد سلمان صاحب مظاہری ناظم اعلیٰ مظاہر علوم سہارنپور، مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب صدر وفاق المدارس و محتم جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی، مولانا مفتی ضروری خان صاحب بانی محتم جامعہ احسن العلوم کراچی، مولانا عتیق الرحمان سنبلی فرزند حضرت مولانا منظور نعمانی، حضرت مولانا نظام الدین صاحب چھاپی رکن شورا دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پرنام بٹ خلیفہ محدث سنہ، حضرت مولانا شاب الحق صاحب ہردوئی الاخر ہی۔ اس میں تقریباً مکمل 40 نام ہیں۔ یہ بہرحال تجاویز ہیں جو ہم نے پڑھ کر آپ کو سنائی ہیں، ان میں کہیں کوئی آپ کو لچک لگے، کوئی بات غلط لگے تو برائے مہربانی ہمارے نمبر 96 اسلام کے سوا کسی اور مذہب کے ماننے والے کو جینے کا حق نہیں دیتے یا ہم دہشت گردی کرتے ہیں۔ ہم نے دارالعلوم کی تاریخ اور اس کے نظریے کو پیش کیا۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے، ہمارے بچے نہ آگ لگاتے ہیں ٹرینوں کے اندر، نہ بسوں کے اندر آگ لگاتے ہیں۔ ہمارے بچے ان تمام چیزوں سے دور رہ کر اگر انہیں احتجاج بھی کرنا ہوتا ہے تو اپنے غصے کو ظاہر کرتے ہیں۔ مرنا، مارنا، لڑنا، لڑانا، آگ لگانا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ تیسری چیز جو میں نے وہاں کہی، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم الیکشن خود لڑتے ہیں، نہ ہم جماعتی اعتبار سے الیکشن لڑاتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کسی بھی دنیا کی سیاست کے اندر آدمی دخیل ہو، ہمارے ساتھ اس کا ملنا، ہمارا اس سے ملنا، اس کا ہم سے ملنا، یہ دنیا میں چلتا ہے، یہی ہمارا کام تھا، اسی کو ہم نے کہا۔ باقی ہمارا یہاں اجتماع اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں، سارے ہندوستان کے لوگ یہاں جمع ہیں، وہ صرف مدرسوں کا مسئلہ ہے کہ مدرسوں کے چلانے کے اندر اگر قانون کے اعتبار سے کوئی کمی ہے یا گورنمنٹ کی طرف سے اس کے اندر کسی طرح کی مداخلت ہے تو وہ اس کمی کو دور کرنا چاہیے، تاکہ جو دستوری حق ہے اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے کا، اس کے اندر ہم مجرم قرار نہ دیے جائیں۔ یہ مقصد تھا، اسی لیے سب لوگ جمع ہوئے تھے، ان سے یہ بات کہی۔ سر آپ نے ایک بات اور کہی تھی کہ جو اس سرکار سے پہلے کی سرکار تھی تو وہ بہت سہولتیں دیا کرتی تھی اور وہ مانتی تھی، میں نے یہ بات بھی کہی تھی
اس لیے کہ وہ پرانے لوگ تھے اور وہ علماء اور دارالعلوم دیوبند نے کیا ملک کی آزادی میں کام کیا ہے، آیا ان کے برابر میں کھڑے ہو کے کام کیا یا ان کے پیچھے کام کیا یا ان سے 10 قدم آگے بڑھ کر کام کیا، وہ اس چیز کو جانتے تھے۔ اس بنیاد کے اوپر وہ دارالعلوم کو مراعات دیتے تھے۔ اب وہ لوگ دنیا سے چلے گئے، اب جو لوگ ہیں وہ دارالعلوم دیوبند اور علماء کی اس آزادی وطن کے لیے جہاد کو نہیں جانتے، اس لیے جو سہولتیں دیتے تھے اب وہ سہولتیں بھی نہیں مل رہی ہیں، اور یہ افسوس کی بات ہے۔ حضرت آپ نے کہا کہ سرکار کی امداد پر ہم تھوکتے نہیں ہیں۔ نہیں، ہم سرکار کی امداد لیتے ہی نہیں، لوگ اس امداد کے لیے مطالبہ کرتے ہیں، ہم اس امداد کو نہیں لیتے، ہم کو۔ اور میرے ساتھ میں ریاست پنجاب کے شہر مالن کوٹلہ سے حضرت مولانا مفتی مجتبیٰ یزدانی تشریف فرمائے ہیں۔ مولانا صاحب آپ دعوت میں تشریف لائے، آپ نے کیا پیغام آپ کو یہاں سے ملا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رابطہ مدارس کے اجلاس میں شرکت کرنے کا موقع ملا، الحمدللہ بہت ہی حوصلہ افزا، اور پورے ملک سے لوگ تشریف لائے تھے ہزاروں کی تعداد میں، جس میں پرانے جو رپورٹیں تھیں اس کو پیش کیا گیا، اور آئندہ کے لیے 2 چیزیں بہت اہم ہیں کہ مدارس کو مربوط کرنے کے لیے کم سے کم مطبخ میں 25 سے 30 طلبہ ہونے چاہئیں، اور اجتماعی امتحان کا پروگرام کیا جائے۔ دوسری جو سب سے اہم بات ہے جس کو یعنی ہم اس کا کہتے ہیں مرکزی جو بات تھی، وہ کہ 2019 اور 20 جو قومی تعلیمی پالیسی بنی ہوئی ہے سرکار کی طرف سے، اس پر غور و خوض کیا گیا، اور اس کے لیے محتم صاحب نے بتلایا کہ ایک کمیٹی پڑھے لکھے لوگوں کی، علماء کی اور دانشور طبقہ کو بلا کر کہ وہ کیا نظام طے کرے گی، لیکن جو 19 قومی تعلیمی پالیسی ہے وہ ہم مدرسوں میں نافذ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ کفریہ اور شرکیہ اور بہت سے ایسے عقائد ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں، اس کو ہم نہیں پڑھا سکتے، لہٰذا اس کو کس طرح ہم نافذ کریں گے، امپلیمنٹ کریں گے، وہ طریقہ کار لوگوں کو بتلایا جائے گا۔ ایک سوال اس میں سب سے بڑا یہ ہے، میری معلومات کے مطابق حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ نے فرمایا ہے کہ مدرسوں کو سرکاری امداد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا بیان آیا ہے، اس کے بارے میں؟ جی انہوں نے کہا کہ ہماری اکابر کی پہلے سی پالیسی رہی ہے، لاہ عمل رہا ہے کہ ہم سرکاری امداد نہیں قبول کرتے، لیکن مدرسے کو حکومت کے رجسٹریشن کروانا تعلیمی بورڈ سے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، مدرسے اپنا رجسٹریشن، ایک ہے سوسائٹی ایکٹ کے تحت اس کی شورا کا رجسٹریشن کروانا جس کے تحت دارالعلوم دیوبند ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ حکومتی تعلیمی جو ادارے ہیں اس بورڈ سے ملحق کروانا، اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور پرائمری تعلیم اور 8ویں تعلیم ہر مدرسہ اپنے آپ میں ایک نظام بنائے اور اس کو ساتھ میں لے کر چلے۔ شکریہ۔